السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ آج ایک جانوروں کی بیماری کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لمبی سکن کی ایک بیماری نما وائرس جانوروں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ لمبی سکن بیماری کا سب سے پہلا جو ہے نا کیس 1929 میں رپورٹ کیا گیا تھا، اور اس بیماری کا نام لمبی سکن رکھا گیا تھا، اور یہ مختلف ممالک میں ہوتا رہا، لیکن پاکستان میں پچھلے سال یہ سندھ میں آیا، اور سندھ کے بہت سارے علاقے کے جانوروں کو اس نے افیکٹڈ کیا، اور بہت سارے جانور مر گئے۔ اس کا زیادہ اٹیک گائے پر ہوتا ہے، اور خاص طور پر دیسی گائے کے علاوہ جو اور نسلیں ہیں گائے کی اس پہ ہوتا ہے، لیکن بھینسیں بھی اس سے افیکٹڈ ہوئی ہیں، اور اونٹ بھی اس سے افیکٹڈ ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہوا ہے وہ گائے ہوئی ہے۔ سندھ میں اس نے بہت بڑی تباہی مچائی ہے، بہت بڑا لوگوں کا نقصان ہوا ہے۔ ابھی تک اس بیماری کی کوئی پراپر ویکسین نہیں بن سکی، اور نہ ہی کوئی کامیاب علاج ہے۔ بس ٹوٹکے ہیں، دیسی دوائی ہے، پین کلر ہیں، وہ اس سے جو ہے نا کوئی جانور جس کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے وہ بچ جاتا ہے، نہیں تو اکثر و بیشتر مر جاتے ہیں۔ اس وقت یہ سکن بیماری وائرس ہمارے ڈسٹرکٹ میں لیا میں، اور ڈیرہ غازی خان میں، مظفر گڑھ میں، کوٹ ادو میں بہت عروج پر ہے۔ لیا میں اس کی بہت شدت کے ساتھ اس کا حملہ ہے۔ دیہاتوں میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں 2 سے 4 جانور ایک ہی گھر کے بیمار نہ ہوں، اور بہت سارے گھروں کے 1 2 2 جانور مر گئے ہیں۔ تو پہلے بیمار جانور یا ایسے جانور جن کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں یا گر پڑتے تھے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتے تھے، کسائی وغیرہ لے آتے تھے، وہ اس کا گوشت بنا کر لوگوں میں جو ہے نا فروخت کر دیتے تھے۔ اب یہ جانور جو شروع سے بیمار ہوئے ہیں تو کچھ کسائیوں نے ایسا کیا ہے، لیکن جو ہی اس بیماری کے خطرات کو دیکھا ہے، اس بیماری کے پھیلنے کی رجوع کو دیکھا ہے کہ یہ شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے، ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا ہے کہ بیمار جانوروں کا گوشت استعمال نہ کیا جائے۔ اب تقریباً ہمارے ضلع میں بڑے جانوروں کی خرید و فروخت بند ہو چکی ہے، اور اس کا گوشت بھی کوئی نہیں لے رہا، کوئی نہیں کھا رہا۔ اس وجہ سے جو سکن بیماری کی وجہ سے جو جانور مر رہے ہیں ان کو لوگ ذبح کر کے دور پھینک دیتے ہیں، اب کسائی نہیں اٹھاتے، اور نہ ہی کوئی اس کا گوشت کھاتا ہے۔ تو اور نہ ہی جس گھر میں یہ پرابلم جانور ہے، جس گھروں میں سکن بیماری کے جانور ہیں، وہ ان کا دودھ بھی نہیں پیتے، خود بھی مالک۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ دودھ والے کو، گوالے کو بیچ دیتے ہیں، گوالا آ کر شہر میں آ کے بیچ دیتا ہے۔ تو بہت سے ڈاکٹروں کی یہ رائے ہے کہ یہ سکن بیماری والے جانوروں کا نہ ہی گوشت کھانا چاہیے، نہ ہی دودھ پینا چاہیے، کیونکہ یہ وائرس انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ بلکہ ملتان میں 2 4 کیس رپورٹ بھی ہوئے ہیں، اور ایک ہمارے جننے والی فیمیل کو لیا میں بھی یہ پرابلم ہوا ہے، وہ بھی 5 دن کے بعد، کافی لمبی چوڑی ٹریٹمنٹ کے بعد اللہ پاک نے اس کو کچھ بہتری دے دی ہے، اب وہ کچھ ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ اس ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے، آگاہی پیدا کرنا ہے کہ یہ ایک خطرناک وائرس ٹائپ کی بیماری ہے، جس سے جلد پر پہلے چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں، پھر وہ دانے بڑے ہو جاتے ہیں، اور ان دانوں کے بڑے ہونے سے شدید درد ہوتا ہے جانور کو، ساتھ ہائی قسم کا ٹمپریچر ہوتا ہے، اور جانور بیٹھ نہیں سکتا، اور وہ اس کے منہ میں بھی دانے نکل آتے ہیں، وہ کھا پی نہیں سکتا، جس کی وجہ سے وہ اکثر و بیشتر جو ہے نا زیادہ تعداد جانوروں کی مر جاتی ہے، اور اس کی کوئی پراپر ویکسین نہیں، کوئی نہ ہی پراپر علاج ہے۔ تو میرا یہ عوام سے، جتنے لوگ میرا ویڈیو دیکھتے ہیں ان سے یہ اپیل ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے دودھ سے پرہیز کیا جائے، گوشت سے پرہیز کیا جائے۔ ان دنوں میں جب یہ وائرس بہت ہمارے ضلع میں، خاص طور پر دیہاتوں میں، شہروں میں بہت عروج پہ ہے، تو میری یہ تمام اپنے جاننے والوں سے، اپنے ویڈیو دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ
ان کا اپنے دودھ اور گوشت بڑے جانوروں کا اس سے پرہیز کیا جائے، تاکہ آپ صحت مند رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی صحت اچھی رہے، آپ کو جو اپنے خاندان کے لیے ایک فرد نہیں، ایک جو ہے نا کنبے کی حیثیت رکھتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے آپ کی بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے۔ تو اپنے خاندان کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے مہینہ، 1.5 مہینہ، 15 دن، جتنے دن اس بیماری کی شدت ہے، دودھ اور گوشت کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بیماری انسانوں میں بھی منتقل ہونے کے کچھ شواہد ملے ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ کل ہی میری 2 جانوروں کے ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے، 2 انسانی ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے۔ تو ایک ڈاکٹر کا جو ایک ڈاکٹر ہے جانوروں کا، اس کا بیٹا انسانوں کا ڈاکٹر ہے، اس سے بات ہوئی ہے۔ تمام لوگوں نے یہی بات مشورہ دیا ہے کہ اس بیماری کا پھیلاؤ انسانوں میں بھی اس کو جو پھیل سکتا ہے، اس کی وائرس انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کیا جائے۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ یہ 15-20 دن یا مہینہ یا 1.5 مہینہ جتنا بھی اس بیماری کا سرکل ہے، تو ان دنوں میں جتنا ممکن ہو سکے دودھ گوشت سے پرہیز کیا جائے۔ اس کے متبادل گرین ٹی یا خشک دودھ استعمال کیا جائے، اور گوشت کے بجائے سبزی استعمال کی جائے، تاکہ آپ محفوظ رہیں، آپ کا خاندان محفوظ رہے۔ ہمارے ایک جاننے والی جس فیمیل کو ہوا ہے، تو یقین کریں اس بیچاری کو اتنی شدت کے ساتھ تکلیف تھی کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، کہ اس کو پوری پیٹھ پہ، پورے جسم پہ دانے نکل آئے تھے، اور ان کو مختلف ٹریٹمنٹ دی گئی۔ بہت عروج پہ شدید قسم کا بخار تھا، بہت شدید قسم کا درد تھا۔ وہ ایک کمرے میں ایسولیٹ ہو گئی، اور اس نے اپنے آپ کے کمرے میں محفوظ کر لیا۔ مختلف ادویات استعمال کی گئیں، حتیٰ کہ جو ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے پوٹاس ان زخموں دانوں پہ لگائی، اس سے وہ دانے جو ہے نا نارمل ہوئے ہیں، وہ بھی 5-6 دن کے بعد، بہت شدید تکلیف کے بعد۔ تو میرا یہ مشورہ ہے تمام میرے جاننے والے، دیکھنے والوں، ویور سے، کہ جہاں تک آپ کی گئی جاتی ہے لوگوں کو دیں کہ ان متاثرہ جانوروں کا اس وبا کے دوران گوشت اور دودھ سے پرہیز کیا جائے، اس کے متبادل چیزیں استعمال کی جائیں، تاکہ آپ سلامت رہیں، آپ کا صحت سلامت رہے، آپ کا خاندان محفوظ رہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو ایک انفارمیٹو ویڈیو کی طرح اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں پھیلائیں گے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس بیماری سے محفوظ رہیں، اور اپنے جانوروں کی کیئر کے لیے جو ایک بندہ مخصوص کریں جو بیمار جانوروں کی کیئر کرے۔ کیونکہ میں نے سندھ کے ایک 2 ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بیمار جانوروں کا جو گوبر اٹھاتا ہے، وہ آدمی تندرست جانوروں کی صفائی کرنے کے لیے گوبر اٹھانے کے لیے نہ جائے۔ جو بیمار جانوروں کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے ڈاکٹر، وہ صحت مند جانوروں کے پاس نہ جائے۔ جو ایک ڈیری فارم کا ڈاکٹر ہے، وہ دوسرے ڈیری فارم پہ نہ جائے، کیونکہ اس سے جراثیم منتقل ہو رہے ہیں، اور جراثیم کی منتقلی کا، وائرس کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ اس ٹائم مکھیاں اور مچھر ہیں۔ تو مکھیوں کو جتنا ہو سکے گھر سے تلف کریں، کیونکہ جب جو جانور بھی متاثر ہوا ہے، جس جانور پہ بھی یہ پھنسی پھوڑی اور پیپ پڑی ہے، ان پہ سب سے زیادہ شدید حملہ جو ہے وہ مکھیوں کا ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں پھر صحت مند جانور پہ بیٹھتی ہیں، یہی مکھیاں ہمارے کھانے پینے پر، ہمارے انسانوں پہ بیٹھتی ہیں، یہ ہمیں بہت بڑا افیکٹڈ کر رہی ہیں۔ تو اپنے گھر میں صفائی کا خیال رکھیں، بیمار جانوروں کو تھوڑا سا فاصلے پہ باندھیں، اور ان کی نگہداشت کے لیے ایک آدمی مقرر کریں، وہ بھی جانوروں سے واپس آتے ہوئے اچھی طرح ڈیٹول والی پانی سے نہائے اور ہاتھ منہ دھوئے۔ اس کے بعد وہ جو ہے نا عام روزمرہ کے معاملات میں اپنے کام کرے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو جس طرح ممکن ہو سکتا ہے محفوظ رکھیں، اور اپنی خوراک کو اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، اور جتنا حد تک ممکن ہو سکتا ہے گوشت اور دودھ سے ان دنوں میں پرہیز کیا جائے۔ تھینکس۔